کہ اللہ سے علی نے عباس مانگا تھا اور حسین نے علی اکبر مانگا. یا اللہ مجھے ایسا بیٹا دے دے جو میرے نانا کی شبیہ ہو. لکھا ہے کہ جب اصحاب رسالت مآب نبی مکرم کے دیدار کے مشتاق ہوتے تھے تو امام حسین کا دروازہ بجا دیتے تھے اور آنے والے غلام اور کنیز سے کہتے تھے ہمیں علی اکبر دکھا دو، ہم علی اکبر کی زیارت کریں گے. اجرکم اللہ. آپ آمادہ ہو رہے ہیں رونے کے لیے؟ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم. یا اللہ قوم اشقیاء پر تجھے گواہ بنا رہا ہوں، میں اب ان کی طرف اسے بھیج رہا ہوں من تشبہ برسولک، جو تیرے رسول سے سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے، خلقا و خلقا و منطقا. خلق بھی یعنی حسن و جمال بھی میرے علی اکبر کا نبی جیسا ہے، خلق یعنی اخلاق بھی میرے علی اکبر کا نبی جیسا ہے، منطقا اور بولنے کا انداز بھی میرے علی اکبر کا. آپ رو رہے ہیں؟ عجب نہیں صبح عاشور کی اذان علی اکبر سے اسی لیے کہلوائی کہ ان میں بہت سے ہیں جنہیں نبی کا لہجہ یاد ہے. یہ نبی کا لہجہ سنیں گے تو شاید انہیں ہدایت مل جائے. نبی سے مشابہ ہیں، اس لیے علی اکبر مولا امام حسین کو پیار بھی بہت ہے. ظاہراً 3 سال کے سن میں ہیں اور حضرت امام حسین کے مسجد میں امام حسین تشریف فرما ہے. حضرت علی اکبر بابا کے برابر میں آ کے بیٹھ گئے. جیسے ہی میرے مولا نے حضرت علی اکبر کی طرف دیکھا، نماز سے فارغ ہوئے، عبادت سے، فرمایا بیٹا کوئی حاجت ہے؟ فرمایا بابا انگور چاہیے. تاریخ کہتی ہے انگوروں کا موسم نہیں تھا، مگر امام حسین نے یہ نہیں فرمایا علی اکبر انگوروں کا تو موسم نہیں ہے، کچھ اور کہو. لیکن نہیں، علی اکبر مانگے اور حسین نہ دیں. فوراً ستون مسجد کو ہاتھ مارا، ستون مسجد سے انگوروں کا خوشہ گرا، علی اکبر کو بڑھا کے دیا. علی اکبر تم اپنے بابا سے کچھ مانگو اور تمہارے بابا نہ دیں. آپ پہنچ گئے. کم سنی میں علی اکبر مانگیں اور حسین معجزے سے عطا کریں. مگر یہ تو کربلا ہے، یہاں معجزہ حسین کیسے دکھائیں؟ پانی مانگ رہے ہیں مگر بابا پانی نہیں دے سکتا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجھے جلدی نہیں ہے، کچھ دیر کے لیے کربلا چلیے. حسین نے لاشیں تو عزاداروں بہت اٹھائے مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے. جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں تو ائمہ اہل بیت دعا دے رہے ہوتے ہیں. ایک لاشا جس پر حسین بہت روئے وہ قاسم کا لاشا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. دوسرا لاشا جس پر امام حسین بہت روئے وہ عباس کا لاشا ہے. عزاداروں ایک لاشا تو چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے لاشا اٹھتا نہیں تھا. جعفری صاحب میں مسائب پورے پڑھوں گا، پھر میں نے امامہ اتار دیا لیکن آپ میرے مسائب مکمل ہونے دیجیے گا. وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا، وہ علی اصغر کا لاشا. اجرکم اللہ. اور ایک لاشا جس پر حسین بہت روئے وہ علی اکبر کا لاشا ہے. چلیے چلیے کربلا چلیے. اللہ آپ کو وہ مقام بھی دکھائے جہاں علی اکبر کے سینے میں برچھی لگے تھے، جہاں حضرت علی اکبر گھوڑے سے گرے تھے. مجلس میں جوان بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کی جوانیوں کو سالم رکھے. آ کر کھڑے ہو گئے بابا کے سامنے. بابا
اب مجھے جانے کی اجازت دے دیجیے۔ حسین نے یہ واحد مجاہد ہے جسے یہ کہا کہ جا کے بیویوں سے اجازت لو۔ ہر آنے والے کو حسین مولا اجازت دیتے تھے اور وہ چلا جاتا تھا، لیکن علی اکبر واحد کربلا کا شہید ہے جنہوں نے جب اجازت مانگی تو فرمایا جاؤ جا کر اپنی ماں سے اجازت لو، جاؤ جا کر اپنی پھوپھی سے اجازت لو، بہنیں تمہیں یاد کر رہی ہیں۔ علی اکبر خیام حسینی کے درمیان کھڑے ہو کر سلام کہتے ہیں، السلام علیکن یا زینب، پھوپھی اماں زینب آپ پر سلام، اماں ام لیلا آپ پر سلام، پھوپھیوں کو بہنوں کو سلام کیا، سنیں گے، اور پھر فرمایا یہ میرا آخری سلام ہے۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ ساری بیویاں خیموں سے باہر آ گئیں اور علی اکبر کے گرد حلقہ بنانے لگی اور ایک بڑے خیمے میں علی اکبر کو لے گئیں۔ اجر و کمال اللہ، تھکیں گے نہیں عزادارو۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی کہتے ہیں کہ بار بار پردہ اٹھتا تھا، خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، علی اکبر باہر آتے تھے اور کوئی بیوی پھر اندر لے جاتی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بیوی تو دامن نہیں چھوڑ رہی تھی، رونے والوں، جو بیوی دامن نہیں چھوڑ رہی تھی وہ کوئی چھوٹی بیوی ہوگی۔ جناب سکینہ کی آواز آئی، ارحم غربتنا، اے بھیا ہماری غربت پر رحم کرو، بابا کو کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ ایسے خیمے سے نکلے جیسے جوان کی میت اٹھ رہی ہو اور ماں بہنیں جنازے کو رخصت کر رہی ہو۔ آ کر کھڑے ہوئے امام حسین کے سامنے۔ امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے بچے کو سجایا، امامہ پہنایا، تلوار حمائل کی، گھوڑے پر خود سے بٹھایا اور الوداع کہہ کر دعا پڑھ کر اور قوم اشقیاء کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ گواہ رہی ہو میں کسے بھیج رہا ہوں، علی اکبر کو روانہ کر دیا۔ سنیں گے، حضرت علی اکبر نے محسوس کیا جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے، تھکے نہیں، مڑ کر دیکھا تو بوڑھا باپ، اے علی اکبر آہستہ، فوراً گھوڑے سے اتر آئے۔ بابا آپ نے تو مجھے رخصت دے دی تھی۔ فرمایا کاش تم جیسا جوان بیٹا ہوتا۔ بہت دیر گلے لگا کر حسین روتے رہے، بھیج دیا میدان کربلا میں۔ خبر آئی کہ بڑے پہلوانوں سے مقابلہ ہے، جناب فضہ کو بلا کر کہا فضہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں سنی جاتی ہے، اللہ ماں کی دعاؤں کو زیادہ سنتا ہے، ام لیلا سے کہو کہ ایک دفعہ اور علی اکبر دیکھ لوں۔ سنیں گے عزیزارو، حضرت ام لیلا نے سر پہ قرآن رکھ دیا، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، ایک مرتبہ اور میرا علی اکبر مجھے دکھا دے۔ ابھی اجر و کمال اللہ، ابھی علی اکبر کی ماں کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ اٹھا دے، بیٹھ جاؤ۔ آج شہ محرم ہے، ابھی علی اکبر کے ماں کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ حضرت علی اکبر خیمے کے دروازے پر آئے۔ بابا نے تکبیر کی آواز بلند کی۔ شاعر اس منظر کو نظم کرتا ہے، کہنے لگے بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کس کا پوتا ہوں، میں دشمن کو بتاتا کہ میں کس کا پوتا ہوں۔ بابا سے پانی مانگ رہے ہیں علی اکبر،
جس علی اکبر کو بچپنے میں معجزے سے انگور دیے، شاعر چار مصروں میں کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا۔ کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا، شاید چند قطرے پانی کے مل جائے، میرا بچہ پیاسا مارا جا رہا، علی اکبر جاؤ، تمہارے نانا تمہارے لیے جام کوثر لیے کھڑے۔ یا حسین